المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ بانیاں نے مجالس دی محنت نو خالق کائنات اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ آن والے محرم وچ خالق کائنات امن و امان بحال رکھے اور ہر خطیب نو ہر ذاکر نو ذمہ دارانہ گفتگو کرن دی توفیق خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، استقبال محرم دے سلسلے یہ مجالس منعقد کیتیاں جا رہی ہیں۔ استقبال ہمیشہ ایسی چیز دا کیتا جاتا ہے جنہوں بندہ اپنے دل و دماغ نال پسند کرتا۔ بڑیاں چیزاں آندیاں نے لیکن ہر بندہ ہر چیز دا استقبال نہیں کرتا۔ محرم ایسے ایام نے پوری دنیا دے ذہن اس ویلے ایک نام گونج رہا ہے اور نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس محرم میں جڑے کارہائے نمایاں انجام دیتے۔ اس محرم تو پہلے 10 محرم نو تاریخ وچ بڑیاں نسبتاں حاصل نے، کچھ تواریخ وچ بڑیاں نسبتاں حاصل نے۔ انبیاء دے واقعات بھی یہ 10 محرم دی نسبت نال کئی تاریخیں دسے گئے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں چوں آزادی ملی 10 محرم سی، حضرت نوح دی بیڑی پار لگی تے 10 محرم سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چکھا گلزار بنی تے 10 محرم سی۔ انبیاء نال بھی کچھ واقعات منسوب نے تاریخاں وچ، لیکن محرم دی وہ 10 جڑی 61 ہجری چاہیے اس تو بعد جڑے ویلے ہن محرم دا چند نظر آتا ہے صرف ایک ہی نام ذہن چاہتا ہے، وہ ہے حسین ابن علی۔ یعنی گویا ہر واقعے ایک پاسے رکھ کے تے نسبت جڑی شبیر نال ہوئی ہے کسی دوسرے ہستی نال وہ نسبت نہیں۔ اس ویلے حضرت امام حسین نے جڑا کارہائے نمایاں انجام دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، پھر وہ محرم منسوب ہو چکا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ جڑے بندے نے سوچیا ہے کہ اسی یہ استقبال کرنے ہیں، رمضان کا جڑا استقبال کرتا ہے یہ مطلب روزے رکھنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے، اور روزے دی اہمیت تو واقف ہے۔ جڑا استقبال رمضان دی مجلس کراندا ہے اور روزے دی اہمیت تو واقف ہے، اور جڑا استقبال محرم کرتا ہے وہ حسین علیہ السلام دی عظمت تو واقف ہے۔ پتہ ہے کہ ہم استقبال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نواں سال بھی اسلامی چونکہ محرم تو شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات گواہ ہے کہ اسی غم نال استقبال کرنے ہیں۔ سال نویں دا آغاز اسی غم نال کرنے ہیں، اور یہی قرآن دی ہدایت ہے کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ میرے محترم سامعین، یہ استقبال محرم جو میں سمجھنا کی دسنا چاہیے، ساڈا حق بنتا ہے کم از کم اپنے نوجوانوں اپنے بچوں یہ دسیا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جڑا قیام ہے یزید کے خلاف، اس ویلے دنیا چ بڑے مسلمان سن، عاشقان رسول دی اولاد بھی موجود سی، عاشقان رسولوں دے خاندان موجود سن۔ سوال ایک کہ جدا جواب ایسا دینا ہے کہ یزید نے جب اسلام میں یہ شرارتیں شروع کیں تو پھر اس کے خلاف حضرت امام حسین علیہ السلام کیوں اٹھے، اور زیادہ اہمیت ہے کہ حسین علیہ السلام ہی کیوں اٹھے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، پہلا لائٹ ہے، سوال پہلا لائٹ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف آپ نے قیام کیوں کیا، اور دوسرا یہ سوال اہم کہ امام حسین علیہ السلام ہی نے قیام کیوں کیا، کسی اور بندے کیوں نہیں کیتا۔ یونیورسٹیاں پڑھیا لکھیا بچیاں دسیا جا رہا ہے کہ یزید اپنے گھر بیٹھا سی تو امام حسین علیہ السلام نکلے، اگر یزید نکلتا تو گل ہو سی، شبیر نکلے تو گل ہو سی۔ اس واسطے کہ جڑا نکلتا ہے، جڑا اٹھ کے ٹرتا ہے، یقین قیام وہ کرتا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے دسن دی کہ یزید بن نعوذ باللہ بے قصور ہے، اور شبیر نکلے نے مدینہ چھڈیا، مکہ چھڈیا، عراق دا سفر کیتا، یعنی شام دی طرف، عراق دی طرف۔ حسین علیہ السلام آئے نے، یزید دے اپنے گھر، وہ جڑا خروج کیا جاتا ہے نا جی،
اس خروج نو نسبت دیتی جا رہی ہے نعوذ باللہ شبیر علیہ السلام کی طرف کہ وہ نکلے نے، یزید تو نہیں نکلیا۔ پہلے سوال کا تو جواب دے دینا چاہیے کہ نکلنا کیا بغاوت ہے، کیا نکلنا خروج ہے؟ کیا کسی دے خلاف نکلنا، کسی دے خلاف اٹھنا، کسی دے خلاف گھروں باہر ہونا کیا ایک خروج اور بغاوت ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر قرآن ہاتھ چ لے کے پہلے بندے نو دسنا پائے گا کہ فرعون حق تے یا موسیٰ حق تے۔ اگر بندے من جان کہ موسیٰ علیہ السلام حق تے نے تے فرعون باطل تے وے، پھر سورہ مبارکہ طٰہٰ خالق نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ نکل فرعون کی طرف کہ وہ باغی ہے۔ اذهب نکل فرعون کی طرف انہ طغیٰ، اس لیے کہ وہ بغاوت کر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر بیٹھنے کا نام اور نکلنے کا نام رکھنے والے سن لیں، فرعون کے مقابلے میں گھر سے موسیٰ نکلے تھے، فرعون نہیں نکلا تھا، لیکن باغی وہی تھا جو اللہ کا باغی تھا، اور حق حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ گھر سے کسی باطل کے خلاف نکلنا عین انبیاء کی سنت ہے اور تعلیم قرآن ہے۔ ہوں میں کوشش کرنا کہ اس آیت مجیدہ کے تحت کچھ شبیر دی بارگاہ پیش کیتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اے جڑا ذکر ہے، پوری دنیا دے علماء متفق نے، میں کدی ایسی گل نہیں کیتی کہ جڑی وچوں سارے جہان تو وکھری ہوئے، علماء متفق نے شیعہ سنی کہ اس ذکر تو مراد قرآن ہے۔ قرآن نو ہی اللہ نازل کیتا ہے اور قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ اٹھائی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن نازل بھی اللہ کیتا ہے، قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اللہ اٹھائی۔ حفاظت دی ذمہ داری اتھے بندہ کوئی لیندا ہے، بندہ جتھے کوئی خطرہ ہوئے۔ اگر کسی چیز تو خطرہ ہی نہیں تو او دی حفاظت دی ضرورت ہی نہیں۔ چار دیواری کیتی جاندی ہے، پھر اچھی بھی کیتی جاندی ہے، پھر اتنے تار بھی کنڈے والی لائی جاندی ہے۔ وہ جڑی چار دیواری اچھی کر کے اتنے لوہے دی تار لاندے نے، وہ سمجھ آتی ہے کہ اندر کچھ ہے۔ اگر تسی گھراں دیاں چار دیواریاں ویکھیا تو ہور نے، چھاؤنی دی چار دیواری ویکھو تو ہور ہے، جتھے چھاؤنی والے اسلحہ رکھے ہے وہ دی چار دیواری ویکھو تو ہور ہے۔ یہ مطلب اس مثال تو واضح ہو گیا کہ جتنی بڑی چیز قیمتی کدھر موجود ہوئے اتنا بڑا محافظ چاہیے، جتنی قیمتی چیز ہوئے اتنا بڑا محافظ چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کتنی قیمتی چیز ہے کہ محافظ اللہ اکبر ہے۔ بہت شکریہ، کوئی چھوٹی موٹی انسان دی گل نہیں، جدی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ میرا خیال ہے دلیل دین دی لمبی ضرورت نہیں، کنا خطرہ ہوئے گا اس قرآن نو کہ حفاظت دا ذمہ بھی اللہ آپ لے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت بھی کریں گے۔ ہون ایک جملہ جی جدے وچ ساری مجلس ہے، اگر اس قرآن کو خطرہ نہ ہوتا تو اللہ حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتا۔ ٹھیک ہے، پھر میرا پڑھیا لکھیا دوستاں وچ ایک جملہ ہے، اگر اس کو کسی سے خطرہ تھا کسی کو بھی تو اس سے خطرہ ہوگا۔ میرا خیال ہے بندے قریب آ گئے، تسی کچھ دنوں تو مجالس سن رہے ہو استقبال محرم دیاں، تو یہ میں حصہ ہی پہ پا رہا، میں کوئی مکمل مجلس تو نہیں سنا سکاں گا، اگے بھی دوست آنے نے، پھر بھی مجلس آنی ہیں، کل بھی میرا خیال ہے مجلس کل بھی ہوئی ہیں، اپنا حصہ ہی سمجھو میرا بھی۔ اگر اسے کسی سے خطرہ ہے تو یہ مطلب ہے کسی کو اس سے بھی خطرہ ہے۔ ایک کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کی ہے اور حفاظت ہم کریں گے۔ پڑھے لکھے بچے نظر آ رہے ہیں، کیا کبھی کسی ان پڑھ سے بھی کتاب کو خطرہ ہوا؟ کسی ان پڑھ تو کدی کسی کتاب نو خطرہ ہے؟ کتاب دا فائدہ بھی پڑھے لکھے نوں ہوندا ہے، کتاب تو فائدہ بھی پڑھا لکھیا اٹھاندا ہے، کتاب نقصان بھی پڑھے لکھے نوں دیندی۔ ان پڑھ بندہ نہ کتاب کو فائدہ لے سکتا ہے،
انپڑھ بندہ نہ کتاب کو نقصان اٹھا سکتا ہے. یہ کتاب ہے، ادو وڈی کتاب کائنات تے کوئی نہیں. فائدہ ہوئے تے بندہ پیار کرتا ہے، اگر نقصان ہوئے تے بندہ خطرہ محسوس کرتا ہے. اگر یہ تو فائدہ محسوس کرنا ہے تو کسے پڑھے لکھے نے، اگر خطرہ محسوس کرنا ہے تو کسے پڑھے لکھے نے. عرب دے سارے بندے ہی انپڑھ سن، انہوں نے کتاب دی تکلیف کی سی. دنیا دے ہر خطے تے جاہل پائے جاندے نے، جتھے کتاب اتریے اتھے ابو جہل پائے جاندے. میں پھر عرض کر رہا ہاں، جتھے دنیا دا ہر خطے وچ جاہل پائے جاندے نے، جتھے ایک کتاب اتریے اس شہر چ ابو جہل پائے جاندے. کسے نو کی تکلیف سی اس کتاب دی؟ کتاباں تے دھیان رکھو، لائبریریاں چ کتاباں پئیاں نے تے پڑھے لکھے بچے اپنے بچیاں دیاں انہاں کتاباں نو چیک کردے نے کہ کہڑیاں کتاباں پڑھدا ہے. سعودی عرب وچ شیعہ دی لکھی کتاب نہیں ملتی کیونکہ وہ خطرہ سمجھتے ہیں. یار سعودی عرب وچ شیعہ دی لکھی کتاب نہیں ملتی، کسی مجتہد دی، کسی قوم دی، کسی نجف دی نہیں ملتی. اس واسطے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. بلکہ جڑیاں تسی دعاواں جا کے جنت البقیع پڑھتے ہو، دعائے کمیل، دعائے ندبہ وغیرہ، انہیں چیک کیتیاں نے اچھے طریقے نال کہ اے پڑھدے کی نے تے انہاں دا عقیدہ کی ہے. او تے الحمدللہ صحیفہ سجادیہ تو لے کے دعائے ندبہ تک، زیارت عاشور تو لے کے تمام دعاواں تک انہاں عرب دیاں بندیاں دھیان نال پڑھیاں نے، سوائے عقیدہ توحید تو وچ ہے ہی کوئی شے. مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے وے. بہت شکریہ. ایک عقیدہ توحید ملے ہے، اتھے تاں اجازت ہے کو پڑھو. میرے عزیزوں، کتاب پڑھنی ہے کسے پڑھے لکھے نے. فائدہ بھی ہو سکتا ہے کتاب تو، لیکن پڑھے لکھے نو نقصان بھی ہو سکتا ہے. پڑھے لکھے نو مصطفیٰ تے کتاب اتری ہے، بندے سارے نے پڑھنا ہے، انہوں نے کتاب دی تکلیف کی سی. جڑا اللہ فرمائے میں حفاظت کراں گا، تھوڑی کیا بات ہے؟ میں دسنا کی تکلیف سی. جڑا جاہل کسی نو قتل کر کے جیل چلا جائے، وہ ہر تاریخ تے کردیاں نو آندا ہے میری ضمانت کرو. وہ آندے نے اسی کوشش کرنے پہ، آندا تسی کوئی نہیں کوشش کرتے. پھر وہ وکیل نو لے جاندے. وہ وکیل جا کے آندا بچے تیرے گھر دے بڑے مخلص نے، یہ کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا. ایف آئی آر وچوں میں کمزوریاں لب لب کے دلائل پہ دینا، شاید تیری ضمانت ہو جائے، میں پوری کوشش پہ کرنا. وہ آندا ہے جے کوشش پہ کرنا ہے، نہیں کردا تو پیسے دس. وہ آندا پیسے تیرے گھر دے پہ دیندے نے، فکر نہ کر، میں دلائل پہ تلاش کرنا. ہوں جج کہ میں مقدمہ ہی پیش کرنا بچیا، میں دلائل دینے، سامنے بھی وکیل کھڑا ہے. وہ آندا چھڈ تو وکیل نو، جج کنے پیسے لیندا ہے؟ وہ آندا بچہ تو گلاں پٹھیاں کرنا ہے، اگے تو قتل کر رہے ہیں، جج دے پیسے دی گل پہ کرنا ہے. ساری ملاقات تے میں بھی ساری تیری زمین لے جاں تے جج بھی تیری ساری زمین ادھی ونڈ لے دوے، اسی ضمانت تیری پھر بھی دلائل نال ہونی ہے نا، دلائل نال ہونی ہے، پیسے نال نہیں. وہ آندا وجہ کی ہے؟ پیسے ہر تھاں چلتے ہیں، پیسے کم کرتے ہیں. وہ تنگ آ کے وکیل آندا ہے میں تینوں ایک گل دساں، پیسے سارے بھی تیرے ماں باپ دے چھڑن تو ساری زمین بھی ساڈے نا تیری لوا چھڑن. جڑی کتاب 302 دی سزا لکھی ہے وہ میں نہ ٹا سکنا، نہ جج انہوں مٹا سکتا ہے، نہ میں ٹا سکنا، نہ جج مٹا سکتا ہے. وہ کتاب جڑی 302 دی سزا لکھی ہے ادوں اس جاہل نو پتہ لگتا ہے مینوں بندے پھانسی نہیں دوا رہا، کتاب پھانسی دوا رہا. واہ مولا تو جزا دے جی. بہت قریب تو ہو کے سارے دوستوں تک گل پہنچ گئی ہے. ہوں وہ جج تو بھی گسا لے گیا، وہ وکیل تو بھی گسا لے گیا، تو کدے تے گسا رہے ہے؟ کیا بات ہے. ایک آواز آئی ہے جی تسی مہربان میرے نال متوجہ ہو اور تعاون نہ کرتے ہو تو ایک باری سارے آکھو جی اینوں ہن تکلیف کی دی ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں اینوں تکلیف کی دی ہے؟ اس کتاب کو تکلیف، اس جاہل کو تکلیف کس کی ہے؟ ہن پتہ لگا جی عرب دے بدواں نوں ایدی تکلیف کیوں سی. مولا تانوں جزائے خیر دے. ہر قانون کے مجرم کو قانون کی کتاب اچھی نہیں لگتی. ہر قانون کے مجرم کو قانون کی کتاب اچھی نہیں لگتی. کائنات تے سب تو بڑی قانون دی کتاب میرے ہاتھ ہے، اللہ دی کائنات ہے. سپریم کورٹ تو لے کے اقوام متحدہ دے قوانین تک
کائنات دی سب تو بڑی کتاب اس ویلے جناب میرے ہاتھاں چ جڑی قانون دی کتاب ہے، اینو اساں قبراں تے پڑھیا تے قانون نہیں پڑھیا، اینو اساں کلاں تے پڑھیا تے قانون نہیں پڑھیا، اینو کتاب متبرک واری سمجھ کے پڑھے، قانون سمجھ کے پڑھو، پتہ لگ جائے حلال کیا ہے حرام کیا۔ اینو اساں 10 قرآن پڑھ کے بزرگاں نو بخشے نے۔ جڑا بندہ ایکسیڈنٹ کر کے قبر چلا جائے، ایکسیڈنٹ کر کے اشارہ توڑ کے او دی قبر تے بیٹھ کے بندہ اشارے والی ساری کتاب پڑھ چھڑے کہ ایتھے رکی دا ہے، ایتھے نشانی آگے آوے تے پھاٹک ہوندا ہے، ایتھے بتی سرخ ہوئے تے رکنا ہے، سبز ہوئے تے جانا ہے، بستہ چھپیا ہوئے تے سمجھو ایتھے سکول ہے۔ مہربانی، لال رنگ دی گڈی بنی ہوئے تے سمجھو تے ہاسپٹل ہے۔ اللہ دے بندے وہ تے ایکسیڈنٹ کر گیا، اور قبر تے قانون پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جیوں دے بندے نو دس قانون کی ہے، کتھے ٹوٹدا ہے کتھے بندا ہے۔ اے قبراں تے بیٹھ کے حافظاں کولوں قرآن پڑھان والے ہو، اپنی زندگی چ پڑھو جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ سبحان اللہ جی، مہربانی کبرا، شکریہ نوجوان۔ اساں دے کول بڑے کم قرآن کو لے رہے سوائے ایک کم تو، میں ادھر مجلساں پڑھیاں نے یار، کام ہی لیا نا، نہ بڑیاں آیتاں پڑھنا تو مجلساں پڑھنا۔ جڑا قاری ہے اس کرت کر کے یہ دی تمغہ لے لیا، گولڈ میڈلسٹ ہو گیا، انہیں بھی کو کم لیا۔ حافظ قرآن نے یہ کو تراویاں دا کم لیا، میں یہ کو مجلساں دا کم لیا، قاری نے گولڈ میڈل انہوں جی سونا دا تمغہ لے گیا۔ یہ مطلب بڑے کم کچہریاں چ روز بندے دے کو کم لیندے نے، ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے، کم ہی لیندے نے نا۔ جڑا کم خدا واسطے دے کو کم لو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں ہم نے وہ قصے بیان کیے ہیں جو فکر کے لیے آئے ہیں، حفظ کے لیے نہیں آئے۔ قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے، قرآن پر فکر کرنا واجب ہے۔ حضرات قرآن کو حفظ کرنا سعادت ہے۔ کئی تے مولوی فرماندے نے کہ ایک حافظ قرآن گھر چ پیدا ہو جائے، وہ 7 نسلاں اتنیاں بھی بخشوا چھڑتا ہے۔ ابا جی بھی بخشے گئے، دادا جی بھی، پردادا جی بھی، او دا ابا او دا ابا او دا ابا تے او دا ابا۔ میں حیران ہاں یار، جڑا قرآن ایک بچہ حفظ کر لے او دے اتلے سارے بخش کرتے ہیں، تے جدے اتنے قرآن نازل ہویا او دے کو چاچا بھی نہیں پیا بخشوایا جاتا۔ کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے وے۔ ایک قرآن نو بندے حفظ بھی کیتا ہے، قرآن دی بندے قرت بھی کی، قرآن نال میں مجلساں پڑھیاں نے، جنہوں سارا آندا ہے اس تراویاں پڑھائیاں، مقصد دا نہیں، مقصد تے فکر ہے۔ مولا تو جزا دے، مقصد اے جی داد ہی ہوندی ہے جی قسم دی، ایڈے پیسے بندے دیندے نے داد دیندے، جی میں بندہ دا ماشاء اللہ کیا کہنے سبحان اللہ، بندہ چپ کر کے بھی داد دے سکتا ہے، اگر کسی دینی ہوگی اس قسم دی داد تو میں نے اعتراف تو جو ہے میں کی عرض کریں، میں عرض کر رہے ہیں کوئی بڑے کم لینے، اصل گل یہ دیتے فکر ہے۔ لا اللہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ واجب اس چیز نو آندے نے جدا حشر وچ سوال ہوئے گا، مختصر گل ہے، واجب اس چیز نو آندے نے جدا حشر وچ سوال ہوئے گا، نماز دا سوال ہوئے گا۔ اچھا بھئی تسی سارے چپ کیتے ہو نا، تسی اس گیٹ نہ سارے ٹر بھی جاؤ تے نماز دا سوال پھر بھی ہوگا۔ بندے تے چپ کر کے نا، جی میں اسی چپ کر جائیں گے تو ترس کھا کے سوال ہی نہ کرے، اس طرح ترس کو نہیں کرتا، سوال کرے کرے۔ سب تو پہلے نماز دا سوال ہوئے، واجبات دا سوال ہوئے گا نا۔ میرے سامنے قرآن کسی بڑے عالم کو پوچھا جی ساڈے تے متعلق تے بندے گھنٹہ بھی تقریر سنتے، کئی بندے گھنٹہ سوچتے ہی رہتے ہیں، بڑا غلطی کتنے کرتا۔
ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਬਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ تو ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ تو ਸਆਦਤ ਹੈ, ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ہے تو ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਫਿਕر کیوں نہیں کی؟ حافظ قرآن میں اور مفکر قرآن میں فکر ہے، بڑا فرق ہے۔ حافظ بنتا ہے دیر سے، مفکر بنتا ہے لمحوں میں۔ حفظ پہ ٹائم لگتا ہے، فکر پہ ٹائم۔ حفظ کرنے واسطے دو دو پارے بندیاں نو 6-6 مہینے لگ جاندے ہیں، لیکن فکر کرنے واسطے مجلس سے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ میں آج فکر دین لگا، حافظ اور مفکر میں فرق ہے۔ مثلا قرآن کو حفظ کرنے والا غلطی کر کے یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، قرآن پر فکر کرنے والا ٹکڑے ہو سکتا ہے، یزید کی بیعت نہیں۔ میں دعوت فکر دے رہے ہیں، خیر ہوگا تھوڑی۔ یہ مطلب ہے ایک قانون دی کتاب ہے، یہ تو خطرہ کنوں پہ ہے؟ جڑا قانون شکن سی، جڑے بندے قانون پسند نہیں کرتے سن۔ میں ایک اور دلیل دیاں، جدوں تک ایک قانون نازل نہیں ہویا، آج اس قرآن نو ذرا قرآن کریم قرآن مجید نو ذرا قانون دی کتاب سمجھ کے میرے نال تساں سفر کرنا۔ آج انہوں اس طرح ویکھو کہ قانون دی کتاب کن نازل کی تھی؟ نہیں، لیا کے کون آیا بڑا؟ لے کے کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہاں، جدے لیاؤن والے علیہ السلام ہونا او دے محافظ رضی اللہ نہیں ہوندے، اے دے محافظ بھی علیہ السلام نے۔ اے میرے کو قرآن ہے، ایک قانون دی او کتاب ہے۔ اچھا سگریٹ دا پابندی لگ جائے سگریٹاں تے تکلیف کنوں ہے؟ جڑا پیندا ہے وہ بیٹھا ہوئے تھلے منہ کر کے، وہ کول بندہ آ جائے، وہ آ کے کی گل ہوئی؟ وہ آدھا سگریٹاں تے پابندی لگ گئی۔ وہ آدھا تو سگریٹاں نو پہ رونا ہے، اے تمباکو والے پان تے پابندی لگ گئی۔ سمجھ آؤندی ہے بھی وہ تمباکو والا پان کھاندا، وہ آدھا اتنے بہ جا۔ وہ دوویں رل کے اس حکومت دا شکوہ کرتے ہیں، کیا بات ہے، اس حکمرانہ دا شکوہ کرتے ہیں، تے وہ پھر سوچتے ہیں بھی انہوں اور کوئی کام نہیں لبا، نہ اسرائیل دا فیصلہ کر سکے نے، نہ متحدہ امارات دے متعلق کوئی سوچ سکے نے، یہ سگریٹاں دے مگر چڑھ گئے۔ دوجا کہہ گیا یار سگریٹاں چھڑ، تو تمباکو نہ پان اہی کھانے اپنے منہ نال، انہوں کی تکلیف؟ اجے دو بیٹھے سن تے تیجا آ گیا۔ ہو سکا تسی کھان نوں روندے ہو پے، گڈیاں تے پابندی لگتی ہے، انہوں تو منہ لگتا ہی نہیں، سگریٹ بھی منہ نہ لائی دا، تے اندر کینسر پیدا ہوتا ہے، تے نسوار تمباکو والے پان نال بھی دنداں نوں کینسر ہوتا ہے، تیاری گڈی چاڑن نال کیڑا کینسر ہوتا ہے؟ ساڈیاں تے گڈیاں تے بھی پابندی لگ گئی۔ یہ پہلا ایک سی پھر دو ہو گیا، تیجا نال گڈیاں والا بہ گیا، تے جے پٹھان آ کے آکھے کہ تمہوں سگریٹاں دی پئی ہے تے گڈیاں دی پئی ہے، ساڈی نسوار تے پابندی لگ گئی، یہ میرا خیال اکٹھے سارے بہ کے گلا کرن گے۔ پہلا ایک سی پھر دو ہو گیا، تیجا ہو گیا، او پابندی لگی تو ہور آ گیا، او پابندی لگی تو تیجا آ گیا، او پابندی لگی تو چوتھا آ گیا، ہور پابندی چھواں آ گیا۔ ہن پتہ لگا جی پیغمبر اسلام کے خلاف بندے کٹھے کیویں ہوئے نے۔ واہ واہ، آباد و شاد رہو جناب، صدقے جاواں جی، مہربانی۔ یہ جویں پابندیاں لگدیاں گئیاں نے، قانون ہوندا گیا۔ میرا ایک دعویٰ ہے جی، پڑھے لکھے بندے کرلا، پڑھے لکھے بندے کے سامنے، جدوں تک یہ قانون پیغمبر تے نازل نہیں نہ ہویا، نبی دی دشمنی کوئی نہیں سی۔ 40 سال تک نبی نو صادق بھی مندے، امین بھی مندے، شریف بھی مندے، فیصلے بھی سارا معاشرہ نبی کولوں کراندا ہے، امانتاں بھی پیغمبر تے گھر رکھدا ہے، تے صادق سمجھ کے مشورے بھی لیندا ہے۔ کمال ہے، ایک دم قتل دا پروگرام، ایک دم قتل دا پروگرام کیویں بنیا ہے؟ قتل دا پروگرام لوگ ادو بنا دے جدو اتوں تک گل آ جائے۔
اگر کسی اشارہ ویکھ لیا اتوں تک لوگ کہتے ہیں میں وہ تو نکو نک تنگ ہاں. پنجابی دا محاورہ جی معاف کرنا. نکو نک کنوں آندے جدو نک ڈبدا ہے نا پانی ادو بندہ اوکھا ہوتا ادو پہلا نہیں ہوتا. اتوں تک پانی رہے تو کچھ بھی نہیں. نک ڈبے تو بندہ اتنا منہ کرتا ادو تنگ ہو جاتا جتوں سانس آتی. یہ محاورہ نا نکو نک آنا یہ مطلب انتہائی تنگ آنا. عرب دا پورا جہالت دا معاشرہ نبی تو جڑی وجہ تو نکو نک تنگ آیا نا وہ قرآن ہے. صدقہ جاواں جی میں پہنا پیغمبر دی ذاتی دشمنی کوئی نہیں. قانون آتے گئے بندے دشمن بنتے گئے. قانون آتے گئے بندے دشمن بنتے گئے. جی میں قانون اترے لو جی پہلا قانون سنو. حضور نے عرب دیاں وادیاں نزول قرآن تے سد کے لوگوں نے آخیا قولو پہلی شک پہ پڑھنا قانون دی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. بتاں دے پوجن والے کہنے لگے جی کیا کیا جے. آپ نے فرمایا کوئی یہ قانون ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل. انہاں کیا جنہوں نے وسیع پوجنے ہیں فرمایا کوئی نہیں قابل. انہاں کہا جی تے پھر اللہ کون ہے. نبی فرمایا وہ ہے جنہاں میرا بھی رب ہے تہاڈا بھی رب ہے میرا بھی خالق ہے تہاڈا بھی خالق ہے. انہاں کہا ساڈے والے تے سامنے نظر پہ آوندے نے وہ نظر آئے گا فرمایا نہیں. سنیا جائے گا نہیں. چھویا جائے گا نہیں. خواب چاہے گا نہیں. گمان چاہے گا فرمایا نہیں. سوچ چاہے گا فرمایا نہیں. او دے جیسا کوئی ہوئے گا جنہوں ویکھ کے آکیے وہ ویسا ہے فرمایا اس جیسا ہی کوئی نہیں. انہاں کیا کہاں ہے فرمایا ہر تھاں. کدوں دا ہے فرمایا شروع تو. کدوں تک رہے گا فرمایا جدوں تک کائنات اس تو بعد بھی. انہاں کیا دسدا نہیں سنیا نہیں جاندہ چکھیا نہیں جاندہ چھویا نہیں جاندہ تے منیے کس بنیاد تے فرمایا میری صداقت کی بنیاد پہ. صدقہ جاواں صدقہ جاواں میں سچا نا. انہاں کیا 40 سال دا ساڈا تجربہ ہے کہ تو ہے ہی سچا. تے آپ نے فرمایا پھر میری سچائی تو من جاؤ کہ وہ ہے. انہاں کیا تیری سچائی تو من جانے وہ ہے. آڑا پہلا آنا نا لا ہو رہا ہی کوئی نہیں. یہ دی تھوڑی تکلیف ہے. حضرات ضروری اعلان سنیے جو لا الہ کا لا ہے یہی لا ہے. کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر دے. لا الہ کا جو لا ہے اسی میں سارا لا ہے. لا دا معنی نہیں. لا دا معنی نہیں. اور قانون بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ کام نہیں. ایسا کرو ایسا یار نہ کرو یہی گل ہے. مہربانی فرمایا لا کوئی نہیں. انہاں کیا 360 نے تسی آندے ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا 360 کوئی نہیں جڑا میں دسنا وہ ہے. انہاں کیا انہاں چ عیب کی ہے تیرے سمجھان تو صدقے. حضور نے فرمایا یہ دسو اے بت کد ہے. انہاں کہا جی یہ بچے دیندا ہے بیٹے. آؤ انہاں کہا وہ بیٹیاں دیندا ہے. آؤ دھوپ لاندا ہے. آؤ بارش پاندا ہے. آؤ وہ پھلاں چ رس پاندا ہے. آؤ وہ بچیاں دی صورتاں بناندا ہے مختلف سان. آپ نے فرمایا جہے کم جانا ہوئے وہ کسے کو جاندے ہو. انہاں کہا جانے ہیں انہاں کو جانے ہیں. بارش پوانی ہوئے تو یہ کو جانے ہیں. سورج تو چڑھنا ہو تو یہ کو جانے ہیں. بچہ لینا ہوئے تو یہ کو جانے ہیں. بیٹی دی لوڑ ہو یہ کو جانے ہیں. فرمایا میں تمہیں کھجل ہون تو نہ بچا لا ایک ہی دس دے جڑا ہر شاید قادر ہے. ہر شاید قادر ہے. تمہیں انہاں کول جان دی بجائے جی ایک دکان تو ہی سارا سودا مل جائے تو کدوں لوگ ہر دکان تے کھجل ہوندے ہیں. کسے زمانے کدھر لوہے دی سامان ملتا سی کدھر کپڑا ملتا سی کدھر دوائیاں ملتی سن. ہوں ایڈے ایڈے وڈے سٹور پی گئے نے اندر وڑ جو ہر شے مل جائے. سرکار نے فرمایا میں تھوڑے فائدے واسطے آیا. ایک کچھ بھی نہیں تو سب کچھ ہے. انہاں کہا تسی انہاں نوں کچھ نہیں پیاندے جنہیں اسی پیو دادے تو مننے. ہن نبی دی دلیل ویکھنا تے ویکھو میں کنے قریب مجلس کر رہی. حضور نے فرمایا اے انہاں دیاں اکھاں آپ بنائیاں جے
ایڑیاں اکھاں انہوں نے کہا جی آپ بنائیاں نے، فرمایا تو ویندے نہیں، تساں انہاں دی اکھاں آپ بنائیاں نے تو ویندے نہیں، انہاں دے ہاتھ آپ بنائے جے تو کچھ کردے نہیں، پیر آپ بنائے جے ٹردے نہیں، انہاں دا سر آپ بنایا جے تو سوچدے نہیں، اور بولو کہنے لگے جی اکھاں ہے نے کنے بنائیاں اساں، اکھاں بندیاں نے بنائیاں تو ویندے نہیں، پیر تساں بنائے تو ٹردے نہیں، ہاتھ تساں بنائے تو ہلاندے نہیں، سر تساں بنائے تو سوچدے نہیں۔ سمجھاندا میں تانوں اکو گل ہاں، جڑے آپ بنائے ہون نا وہ کسے کام دے نہیں ہوندے۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے بھائی، مجلس خوبصورت ہوئی۔ میں کدی بت پوجے نے، انہاں کہ تو کدی نہیں پوجے، فرمایا میں اسے واسطے نہیں پوجدا کچھ بھی نہیں۔ لو جی انہوں نے سمجھ آؤندی سی کہ نبی سچی گل کر رہے ہیں، جڑے اندروں مننے نہیں نا، نوجوانوں دھیان نال سننا، انہوں نے پتہ سی کہ جے اسی اس صادق دے کہن تے ایک پیڑی شے تو نہ کر گئے، انہیں ہر پیڑی شے چھڑا دینی۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، ایک بیکار شے تو نہ کر گئے، انہیں ہر بیکار شے چھڑا دینی ہے۔ آؤ جی وہ قانون دیاں دو کو شکا پڑھنا، دو شکا پڑھنا جی قانون دیاں، پتہ لگ جائے گا۔ پوچھنا میں تواڈے کولوں ہے کہ کیڑے کیڑے بندے کس قسم دے نبی دے خلاف ہوئے نے، پوچھنا تواڈے کول اس واسطے بھی کہ اردو دی پیپر بیچ میرا خیال ایک سوال ہوندا سی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے۔ بچہ مولا تیری خضر جن زندگی کرے، میں مایوس ہو گیا تھا، بچے مدد کی تھی، اگلا فکرہ بچے آکھے، اگلا فکرہ بچے آکھے کہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پتے والا ہوندہ ہے، عمر نال تعلق نہیں، اے بچہ ہے پاویں چھوٹا ہے، میرے پوترے جڈا جے، خدا دی قسم اس گل کیتی ہے تو ٹھیک کیتی ہے، قد بھی چھوٹا ہے تے زندگی بھی عمر بھی تھوڑی ہے، 10 اس میرے تو پہلا چھڑیا ہے، یہ دا مطلب ہے ہاتھی ہوں ہے پاویں چھوٹا ہوئے، ہائے ہائے قد چھوٹا ہوئے عمر تھوڑی ہوئے، پھر بھی جانن والا ہوتا ہے، نہ جانن والا ہوتا ہے۔ تاں سکولہ دیاں دیواراں تے لکھیا جے لا یستوی الذین لا یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے۔ نبی پاک کو ہر علم موجود سی یار، نبی پاک کو ہر علم موجود سی، جدو ہرنی آؤندی سی تو دی زبان سے گل کرتے سن، جن آؤندے سن تو دی زبان سے گل کرتے سن، ملائکہ آؤندے سن تو دی زبان سے گل کرتے سن۔ اتنے بڑے عالم دا نا نبی ہے۔ عمران خان انگریزی سے گلا کر لیندا ہے، جدو کوئی سعودی عرب چاہو پھر کو نہیں آؤندی۔ اور سعودی عرب نال جڑی ماڑی چنگی تھوڑی بہتی ہوئی ہے، تہاڈا خیال عربی دی وجہ تو ہوئی نہیں، اور وجہ تو ہوئی ہے۔ عمران خان عربی نہیں آتی، وہ پھر نال وچ ترجمان پیندا ہے، وہ دسدا اے بیان دے نے، اے بیان دے نے، اے بیان دے نے۔ قرآن دی قسم کائنات ساری بھی نبی دے دروازے تے آ جائے، نبی نو ترجمان دی ضرورت نہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی نو اللہ نے سب تو بڑا معلم بنا کے بھیجیا۔ حضرت علی نو اساں بلا فصل قرآن دی قسم صحابہ دی مخالفت چ نہیں منیا، میرٹ تے ہی آئی آؤں ہے، انا مدینہ العلم والی المابوہ۔ نوازش لو جی قانون پڑھیے جی، لیکن وہ تو سوال سنے ہیں بچے دا، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے سب تو آسان سوال اے ہوتا ہے کسی پیپر، کیونکہ پیرا بھی سامنے لکھیا ہوتا ہے، وہ دے وچوں ہی کٹ کٹ جواب دینے، چھوٹا جا پیرا 5 سوال نے، پہلی لائن چوں ایک جواب آ جاتا ہے، دوجی چوں تقریباً یا چھڈ کے تھوڑا بس لفظ ہی تھوڑے جا وچوں کٹنے نے، باقی جواب آ جاتا ہے، پھر تیسرا چوتھا سارے وچ ہی ہوندے ہیں۔ ادوں آسان سوال کوئی نہیں ہوتا، پر کئیاں انشاءاللہ وہ بھی کدی نہیں کی۔
میں ہوں مجمے تے سوال کرن لگا اس قسم کا وینا کنے کرتے ہیں. میں پڑھن لگا آیت. تسا مہربانی کر کے ذرا سوچ کے نا تے میرے نال بولنا ہے کہ بڑا کس کس قسم کے بندے نبی دے خلاف ہوئے ہون گے, کیڑے کیڑیاں کو اللہ نے حفاظت دا ذمہ لیا ہے, کنوں کنوں ان قوانین دی تکلیف ہوئی ہوئے گی. وہ میں آیت پڑھنا تسا دھیان نال سننی ہے, صرف آیت میں پڑھنی ہے تو مجھے پتہ لگ جانا پہ کہڑے کہڑے بندے پہنچ گئے, کہڑے کہڑے بندے خلاف ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون دی شک پہ پڑھنا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اے لوگوں جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے. داد دس دیے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. مولا تانوں جزا دے, تہاڈا بولنا دسدا ہے کہ کم از کم تواڈے ذہن چوں بندیاں دی کیٹیگری آ گئی ہے جنہاں نوں اس قانون دی تکلیف سی. اس دور وچ سوتیلیاں ماواں نال بیٹے نکاح کرتے سن پیو دی بیوی نال کہ تو میری اماں تے ہور سی, تو تے صرف میرے پیو دی بیوی ہے تے ابا فوت ہو گیا تے میرا نکاح کر لے. ادو لوگ کرتے سن. قانون آ گیا کہ اب لا ہے. جب لا قانونیت کا دور تھا وہ گزر گیا. وار سے قانون تمہارے درمیان کھڑا ہے, اب سوتیلی ماؤں سے نکاح نہیں ہوگا. میں ان گن گن کے نہیں دسنے کنوں کنوں تکلیف ہوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ. ایک اور آیت پڑھ لی ذرا قانون دیکھو, اے ذہن چاہ گا نہیں. اور سن وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, ایک مرد کے گھر میں دو بہنیں اکٹھی نہیں آئیں گی. ادو رواج سی وڈی بہن بھی اسے بندے دے گھر تے چھوٹی بھی وہی کر لیندا سی. اس دور وچ بیوی بہنوئی یعنی اپنی بہن تے بہنوئی نو اپنے شوہر نو آکھے نا میں چھوٹی بہن دی شادی کرنی ہے, اس شریف دور دی گل پہ کرنا, اپنے دور دی. لوگ آندے نے پڑھے من زمانے ٹر گئے. کتنے ٹر گئے؟ شرافت دا دور ٹر گیا. یہ شرافت دا دور نہیں جتھے بہنوئی بیٹی یا بہن سمجھ کے شادی کرتا ہے تے گھر وچوں پیار دے کے سسٹر ان لا نو ودیا کرتا ہے. اے وہ دور ہے جتھے پنوجا سالی نو تی یا بہن سمجھ کے ودیا کرتا ہے. اس گل تے تھوڑے پہ بول دے ہو کی گل ہے. جے اتنے بھی یہی رواج ہے تو ٹکا کے بولو. ساڈے علاقے تے جڑا پنوجا ہے نا انہوں سالیاں بھرا سمجھدیاں نے. جیلم دا نہیں میں تسی دسو جی کی تہاڈے ہاں کی صورت ہے. تھوڑا چک دے ہو بچ بچ. ہاں جے کھلی گل ٹکا کے آگو. جڑی سالی ہوندی ہے نا تمہیں پتا وہ کدی کدی بہن کی خدمت واسطے بھی آ جاتی. وہ بہنوئی شریف ہوتا ہے جڑا انہوں بہن یا دھی دی نظر نہ ویکھے. اے ساڈے دور دے بہنوئی اپنی سالیاں نو ڈولیاں چ پیار دے کے بٹھاندے نے تے پھر دھی سمجھ کے مگر جاندے نے. اس دور چ بیوی آندی سی میں شادی بہن دی کرنی ہے, وہ آندا سی ایتھے ہی لیا جتھے تو موجود ہے, تو سوکھی ہے نا تے ایتھے ہی لیا. یہ مطلب ہے وہ زمانہ اور سی, اے زمانہ ہو رہے. میرے نہ بولو ضرور. وہ زمانہ زوال سی. بولو بولو. وہ زمانہ زوال سی. اے زمانہ کمال ہے. وہ زمانہ بے حیا سی. اے زمانہ با حیا ہے. وہ جو زمانہ اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علی کے برابر کیسے آ جائے. کمال کر دے پہ. اللہ فرمایا ہوں دو بہناں ایک گھر کٹھیاں نہیں ہون گیاں. بندیاں نو تکلیف ہوئی جے. میں ہوں تمہیں پوچھنا پیا نا کدی کدی کو کدی کدی ہوئی ہوے گی, کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوے گی. بولو بولو. اور یار اس قانون دی تکلیف کنوں ہوئی؟ جدی سالی ہے سی وہ دی نظر بھی وہ ہے سی تے قانون آ گیا کہ انج نہیں ہونا. انہوں تکلیف ہوئی ہے نا. ہاں پچھلا وہ سی جڑا ستیلی ماں نال کرنا چاہتا سی انہوں بھی نبی دی تکلیف, جڑا سالی نال کرنا چاہتا سی انہوں بھی نبی دی تکلیف. تے اگوں سنو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس
لوگوں شراب پلید ہوتی ہے. بولو بولو کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہو بھئی؟ جان کے تو چپ نہیں بند کر سکتے. جوا بند ہے، شراب بند ہے. لا تقربوا الزنا، مت قریب جاؤ زنا کے. ہن سوچ لو کیڑا کیڑا کتھوں کتھوں رڑے. ستیلی ماں نال نکاح دا ارادہ کرنے والا، سسٹر ان لا نال نکاح دا ارادہ کرنے والا، شراب پین والا تے ویچن والا، زنا کرنے والا اور وچ کران والا، سود کھان والا تے سود دی حمایت کرنے والا، جوا کھیڈن والا. تساں حساب نہیں لایا نبی دے خلاف ایک بندے دا پتر نہیں سی. اے سارا معاشرہ مل کے سوچن لگ پیا. اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون 40 سال بعد بیان کیتا ہے. اگے تے ہو جی گل کوئی نہیں سی کردا. سگٹاں تے پابندی لگے تے بہ کے سارے سگٹاں آندے نے یار ڈی ایس پی نے قانون بنایا ہے. وہ آندے نہیں. ایس پی نے بنایا ہے نہیں. ڈی پی او نے نہیں. ڈی سی نے نہیں. انہاں کے قانون اے نہیں بناندے. اسمبلی والے ایم پیاں بنایا ہونا نہیں. یہ بھی دستخط کر کے اتنے گلتے ہیں. اسمبلی اتنے گلتی ہے. یہ قانون سینٹ چ پاس ہوتے ہیں. جس سینٹ ویکھیا نہیں نا تے نہ سینٹ کوئی وہ ذہن چکی شے ہوندی ہے. پتا انہوں کوئی نہیں سینٹ کی ہے. لیکن ہر وہ بندہ جدے مفاد تے زد پیندی ہے وہ سینٹ دے خلاف ہو جائے گا. کیا بات ہے. وہ ان پڑھ بھی آکھے گا ایک تے سینٹ سانو لے بیٹھا ہے. نہ انہوں پتا ہے سینٹ بندہ ہے، نہ انہوں پتا ہے بی بی ہے، نہ انہوں پتا کوئی عمارت ہے، نہ انہوں پتا وہ کنوں آندے نے. سینٹ لے گیا، سینٹ لے گیا. پتا ہے کوئی نہیں سینٹ کی ہے. صرف اپنے مفاد تے زد پیندی ہے تے سینٹ دے خلاف ہو گئے. ہن پتہ لگا ہی اللہ نو جاندا بھی کوئی نہیں سی تے بندے مخالف کیوں ہو گئے. صدقہ جاواں. نہیں 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 میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا. خالق فرماتا ہے کل من کان عدوا للجبریل، میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے. جبریل دی بھی دشمنی پئی جے. پنڈ دادر خان والے ہو جبریل دی بھی دشمنی پئی. اللہ فرماتا میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے تو یہ قرآن میری اجازت سے تیرے قلب پہ نازل کیا ہے. میں ایک قرآن کا لے تو جبریل تاں لے آندہ ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کافر اللہ کے دشمن ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے. یہ دا مطلب ہے دشمنی اللہ دی بھی پئی ہے تو اس قانون دی وجہ تو پئی ہے. دشمنی جبریل دی بھی پئی ہے قانون دی وجہ تو پئی ہے. دشمنی رسول دی بھی پئی ہے قانون دی وجہ تو پئی ہے. ہن میرے لو ویکھو اللہ دے بندے دشمن ہوئے نے اس کلیا کیوں ہیں؟ جبریل دے دشمن ہوئے نے اس لیاندہ کیوں ہیں؟ نبی دے دشمن ہوئے نے اس سنایا کیوں ہیں؟ بندے تے سنان والے تے دشمن ہو جاندے نے، بچان والے تے دشمن نہیں ہوں گے. نہیں نہیں میں قریب آ گیا. میں امام حسین دا قیام پہ پڑھنا شبیر ہی کیوں نکلے. میرا سوال ہے جناب کو مہربانی سوال دے جواب ہے جی پوری مجلس سے. حضور اللہ دی بھی تکلیف بندے اللہ نو کچھ آکھنا چاہندے سن او نظر نہیں سی آندا. صدقے دشمن جبریل دے بھی ہتھی پینا چاہتے سن لیکن وہ لبدا نہیں سی. انہیں سوچیا بھی اللہ بھی نہیں دیکھیا جبریل بھی نہیں دیکھیا قانون تے یہی سناندا نا. وہ سدھے حضرت ابو طالب کو آئے. انہیں آکھیا بھتیجے نو منع کر. حضرت ابو طالب نو آ کے کہنے لگے بھتیجے نو منع کر. ایک قانون ساڈے بارے وچ نہیں، ساڈے تے کاروبار ہی سارے بند ہو جانے. ایسا قانون ہے جوے والے بھی مک گئے شراب والے بھی مک گئے. کی پہ کر دے ہو؟ حضرت ابو طالب کو آئے نے. میں پھر ذمہ داری نال کہہ رہا ایتھے تہاڈا بیٹا باہر کو گل کرے تو لوگ کنوں آ کے آندے وہ باپ نو چاچے نو ماموں نو گھردیاں نو آ کے آندے نے بھی اپنے بچے نو سمجھاؤ تہاڈی خیر ہوے جی. لو جی اے گل عرب دے کافراں آ کے کیتی ہے ابو طالب بھتیجے نو سمجھا.
یہ گل کسی ذمہ دار نال کی جاتی ہے؟ جو پوری کائنات کا ذمہ دار ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کا ذمہ دار ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صدقہ جامع مولا تانوں جزائے خیر۔ کیا بات ہے، عرب دیاں بندیاں ذمہ داری پائی ہے حضرت ابو طالب تے۔ علی دا بابا تیرے نبوت منوان تو صدقے، علی دا والد گرامی تیری بصیرت اور دور اندیشی تو صدقے۔ حضرت ابو طالب چاہتے تھے اپنا ٹو ٹپا بھی بنا سکتے سن کہ میں سوچوں گا، میں بتاؤں گا، میں ایسے کروں گا۔ ہائے تیرے نبوت منوان تو صدقے، جدو نہ کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ذمہ دار ابو طالب کو سمجھ رہے تھے۔ ابو طالب وہ ساری ذمہ داری کی دستار نبی کے سر پہ باندھتے ہوئے فرمانے لگے میں محمد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا تم جزائے خیر دے۔ صدقہ جامع حضرت ابو طالب نے جا کے دسیا میرا بھتیجا آندا ہے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے پر ایک پرائمری جماعت کی کتابیں لکھے، دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو، تو میں اس کام سے ہٹنے والا نہیں، اس لیے کہ میں آیا ہوں، اس لیے ہوں، میں آیا ہی اس لیے ہوں، بشیرم و نذیرہ، میں عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، فلاح کی بات کروں گا، امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا۔ اور بندے کہنے لگے ابو طالب اسی تو سمجھانے ہیں پر تسی سانو اگوں تقریراں سناندے۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے پھر جو کچھ اس آکھیا میں دس دیتا، انہاں آکھیا پھر تم ہی تیار ہو جا تے وہ بھی تیار ہو جائے۔ سانو تے اللہ نہیں پہ لبدا جنہیں قانون کلیا، ورنہ انہوں بھی ایسا پوچھنا سی، سانو جبریل نہیں پہ لبدا، سا راہ ڈکنا سی۔ اے نبی تیری شجاعت تو صدقے، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں اللہ کو رہنے دو، میں ہوں نا۔ کیا بات ہے، میں تھوڑے سامنے نہیں، اے جبریل دیو دشمنوں میرے سامنے آؤ، میں باز آن والا نہیں۔ دنیا دے سب تو بڑے بہادر دا نام میرا پیر علی ہے، حضرت علی دی بہادری، حضرت علی دا قصیدہ ہے، نعت پڑھو، نعت سننی جے، آواز میری کوئی نہیں، ایمی پڑھنی جی میں گل پہ کرنا۔ نعت کنوں آندے حضور دی تعریف نو کرا تعریف۔ علی کا بہادر ہونا صرف علی کا قصیدہ نہیں، نبی کی نعت ہے۔ مولا علی کا بہادر ہونا صرف علی علیہ السلام کا قصیدہ نہیں، یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ کیوں؟ علی بہادر ہی اس لیے تھے کہ تربیت محمد نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی تربیت رسول نے کی تھی۔ یہ مطلب ہے حضرت علی میں جتنی جرت تھی وہ تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا، اور جو نبی میں جرت تھی وہ تربیت ابو طالب کا اثر تھا۔ رسول خدا نے فرمایا آ جاؤ اللہ جو دشمنوں، اے کھلوتا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ جبریل جو دشمنوں میں تے کھلوتا ہوں۔ اس لفظ نے بڑے کر ذلیل کیتے ہیں، جڑے ناقص لوگوں نے لفظ استعمال کیتا ہے، میں ہوں نا، ایسا لفظ ہے میں ہوں نا۔ باہر دیاں بیبیاں پاکستان آ کے ذلیل ہوئی ہیں، انہاں منڈیاں نیٹ تے بہ کے لکھ چھڑیا میں ہوں نا۔ جڑے منڈے نو گھروں کرایہ نہیں لبدا، نال دا امیر منڈا آندا ابے نو رہن دے، میں ہوں نا۔ جڑی بچی کول کپڑے نویں نہیں، وہ شادی تے نہیں جاندی، انہوں امیر گھر دی بچی آندی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ امی ابو اگر کپڑے لے کے نہیں بھی دیتے تو میں ہوں نا۔ یہ جڑے میں ہوں نا آندے نے سارے جھوٹ بولتے، یہ جدو مرضی چھڑ دین، جتھے میں ہوں نا لگا ہے نا وہ دسنا۔ جدو اللہ قرآن جبریل تے قانون دے دشمن میرے پیغمبر نہ لڑن آئے نے، حضرت علی نے کہا تسی ادھر ہو جاؤ میں ہوں نا۔ صدقہ جامع نہیں نہیں، تاریخ بولو، تاریخ گواہ 12 بدماش چنے گئے نبی دے قتل واسطے۔ نبی نو اللہ نے اطلاع کی تھی، دیگر ویلے پیغمبر نے حضرت علی نو سد کے آکھیا یا علی
مجھے اطلاع ہو چکی ہے کہ آج رات میرے بستر پر حملہ آور آئیں گے میرے قتل کی نیت سے، اے سکلین وار دے ماں تیرے روخ انور تو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں آج رات آنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ تو فرمایا آج رات آپ کا پروگرام؟ فرمایا میرا پروگرام اللہ مجھے دیا ہے، یہ تدبیر خداوندی ہے کہ میں بستر چھوڑ دوں اور یہاں سے چلا جاؤں۔ فرمایا جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں چلے جاؤ، میں ہوں نا۔ جلدی کرو جی، جلدی، ٹائم ختم ہو، جلدی۔ خدا دی قسم اس دشمن نو پتہ سی کہ اس پیغمبر تک دین ہے، پیغمبر تو بعد اسی توڑ موڑ دیاں گے، قانون اسی توڑ دیاں گے، حلال نو حرام کریں گے، حرام نو حلال کریں گے۔ پھر انہاں بندیاں سوچ لیا پہ مقابلہ کرنے ہاں، لیکن پیغمبر دی زندگی تک یہ گل ہے، جدوں ٹر گیا مگر دین تباہ کر دیں گے، قانون برباد کر دیں گے۔ پیغمبر دی پریشانی ہے جو پوری نہیں سی آئی، جدوں اللہ نے فرمایا حبیب ان کی بکواس سننے کی ضرورت نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیری نسل بھی رہے گی، تیری اصل بھی رہے گی، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا نشان بھی رہے گا، تیرا قانون بھی رہے گا، تیرا قرآن بھی رہے گا، کیونکہ ہم نے سب کچھ بچا لیا ہے، تجھے کوثر دے گا۔ ہائے ہائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے نا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ نے اس حفاظت کا انتظام، حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ نے نازل کرنے کے لیے جس کو ذریعہ بنایا اسے جبریل کہتے ہیں، بچانے کے لیے جسے ذریعہ بنایا اسے کوثر کہتے ہیں۔ اور پیر کرم علی شاہ آصف جلالی دا استاد خانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا زہرا ہی ہر شے تیری بچائے گی، تیری نسل بچے گی تو بطول کی وجہ سے، تیری اصل بچے گی تو بطول کی وجہ سے، تیرا نام رہے گا تو بطول کی وجہ سے، تیرا نظام رہے گا تو بطول کی وجہ سے۔ اور جڑے بندے آتے سن نا پتر کوئی نہیں اب ترے تے اساں اس تو بعد دا قانون ہی کھا جانا ہے۔ اوہی پیغمبر موبائل چ لے کے حسن حسین نو کہہ رہے سن ابنا انا و ابنا اکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں تو اپنے بیٹے لے کے آ گیا۔ ایتھے بہ کے شبیر نے سنیا مینوں نانا بیٹا کہہ رہے ہے، حسن سن انگشتے شہادت نال، ایتھے سن حسین ابن علی جڑے سامنے بھی ویکھ رہے سن پچھوں بھی ویکھ رہے سن، سامنے مدے مقابل دشمن، پیچھے ماں آ رہی سی نبوت و ولایت دے پردے وچ۔ شبیر نو جدوں نبی آکے نا اپنا آنا لوگوں میں اپنے بیٹے لے کے آ رہا ہوں، اسی دن سے شبیر نے طے کر لیا تھا کہ جب میں بیٹا ہوں تو محافظ بھی میں بنوں گا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، قانون کو ختم کرنے والوں وارث کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک وارث کا اعلان ہوا ہے مباہلے میں ابنانا و ابناکم، ایک وارث کا اعلان ہوا ہے غدیر میں کہ میں اس قانون کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اوہ ولایت سے تنگ لوگو، ولایت نبوت کی حفاظت کا نام ہے، ولایت قانون کی حفاظت کا نام ہے۔ میرا سوال سی کہ صرف حسین ہی کیوں نکلے؟ یہی سوال سی، کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ فلاں صحابی دے اولاد موجود سی، فلاں صحابی دے بیٹے موجود سن، فلاں صحابی دے پوتے موجود سن۔ کدی بھی غصہ نہ کرنا نوجوان شیعو، کدی بھی صحابہ دے متعلق سوچ کے ایویں گڑبڑ نہ کرنا کہ کتے چوک کھلو کے آکھو اس صحابی کا بیٹا نہ گیا مولا علی کا بیٹا گیا، اس صحابی کی بیٹیاں نہ نکلی مولا علی کی بیٹی۔ خبردار، کوئی وارث ہی نہیں تھا، کوئی محافظ ہی نہیں تھا، اللہ کا انتظام ہی ان کے ذمہ تھا۔
کہ میں نے نازل کیا ہے میں حفاظت کروں گا. انہوں دے ذمے کنہاں دے ذمے؟ انہوں دے ذمے. قرآن پاک ہے. جلدی بولو یار. کنے بجے؟ کنے بجے پاک ہے؟ ہر وقت پاک ہے. ہر وقت پاک ہے. ہر وقت وارث لبنے جے. میں جدوں وضو کرنا ادوں ہاتھ لانا. کدی ہاتھ لانے کے قابل ہے میں تو کدی نہیں. اس واسطے میں قاری قرآن ہو سکتا, حافظ قرآن نہیں ہو سکنا. وارث قرآن نہیں. وارث کنوں آندے نے؟ وارث انہوں آندے نے جنہ اے پاک ہے اونا وہ بھی پاک ہوئے. تساں کیا ہے ہر ویلے پاک ہے. یہ ہر ویلے پاک ہے. جنہوں غصہ لگتا ہے نا میری تقریراں دا, میں تقریر چھڑ کے تیری گڈی دھونا شروع کر دینا. تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے مدینے چو بندے دس جڑے ہر ویلے پاک ہوئے ہوئے. اور دس نہ کو کار ہے ہی تے دس. اللہ باب علی بن ابی طالب, سب صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہوئے بند کرا دیے گئے سوائے باب علی. ایک ہی دروازہ جڑا مسجد ہر ویلے کھلا ہے, اے سی انہاں پاکاں دا دروازہ جڑے قرآن دی طرح ہر ویلے پاک رہندے ہیں. اے یہ دے وارث نے. اساں وراثت نہیں ہوئی ویکھی ہے. یہ دا کپڑا بدلنا ہے, جتھوں اکھڑنا ہے اتھے لیوی لانی ہے, یا سی دینا ہے, نواں غلاف پانا ہے. تو یا کئیاں ایڈی حفاظت کیتی ہے جدن دا لیاندا ہے کھولیا ہی نہیں. جتھے لیا کے رکھیا اتھے ہی پیا, محفوظ ہی پیا نا. محافظ کسے کہتے ہیں؟ محافظ اسے نہیں کہتے جو اس کا غلاف بدلے. محافظ اسے نہیں کہتے جو پھٹے ہوئے قرآن کو ٹیپ لگا کے ٹھیک کرے. ہائے ایک کوئی جملہ ہے جی آج میں سنا سکیا پھر دادن خان, میری محنت ضائع نہ کرنا, گھنٹے کے قریب ٹائم ہو گیا ہے. اس کا محافظ اسے کہتے ہیں جو اس کے آئین میں ترمیم نہ ہونے دے. ہائے ہائے, بیٹے دے دے, بھائی دے دے, بھتیجے دے دے, بہنوں کی چادریں دے دے, مگر اس قانون میں تبدیلی نہ ہونے دے. جدو یزید نے حافظاں کو بیعت لئی نا, حافظاں کو, یہ جملہ سنو کتنا وزنی ہے. میرے مولا نے 28 رجب کو آواز دی اور فرمایا قرآن کے حافظوں کو پیسے دے کے اپنی حمایت میں کھڑا کرنے والا, تیرے پاس حافظ قرآن ہے, میرے پاس محافظ قرآن ہے. شام دے بازار ہیں چے قرآن حضرت محمد باقر نہیں سن پڑھ سکتے؟ بولو. حضرت سجاد دوے باپ بیٹا حافظ قرآن سن, پڑھ سکتے سن. نبی دی بیٹی حافظ قرآن سی, نبی دی نواسی حافظ قرآن سی, پڑھ سکتے سن نا. شبیر نے کٹے سر نہ کیوں پڑھی؟ تاکہ کائنات کو پتہ چلے ہمارے ٹکڑے کر کے اس میں ترمیم کرنے والوں, میرا ایک ٹکڑا قرآن کی تلاوت نہیں, قانون کی کتاب کو تیرے شہر میں پڑھے گا. کون نہیں سنیا تو قانون کی اس کتاب میں یزید تیرے شہر میں کٹے ہوئے ٹکڑے سے پڑھ کے بتاؤں گا. ہم قتل نہ ہوں پھر بھی محافظ ہم ہیں, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی محافظ ہم. صرف شبیر نکلے, اللہ نہ کرے تھے کسی مکان میں آگ لگے, سب تو پہلا مالک نے دوڑنا ہے, وارث نے دوڑنا ہے. کوئی جائے نہ جائے ہو تو اٹھے گا, تو کلا نہیں اٹھے گا. وہ بھتیجا آکھے گا میرے چاچے دے مکان میں آگ لگ گئی, وہ پانجا آکھے گا میرے ماموں دے مکان میں آگ لگ گئی, وہ نواسا آکھے گا میرے نانے دے مکان میں آگ لگ گئی. تو جی تسی محسوس کرو تو پردے چ بیٹھیاں تیاں بھی اٹھ پڑ گیا کہ میرے بابا دے مکان میں آگ لگ گئی, بہن آکھنگیاں میرے ویر دے مکان میں آگ لگ گئی. میں حیران ہو گیا اس پورے ویڑے تو. خدا دی قسم جدوں شبیر اٹھے نے بہناں پہلا اٹھیاں نے, شبیر نکلے نے تیاں پہلے نکلیاں نے. حضرت امام حسین علیہ السلام دے آن دے دن نے ایک جملہ میں گھنٹہ پورا ہو گیا ہے, کہڑا جملہ جلدی پڑھا تاکہ مجلس جلدی ختم ہو. میرا دل کرتا ہے 1-2 دن بعد چند نظر آ جانا. یہ چند تساں جڑا اپنے گھراں وچ کھلو کے ویکھنا ہے, زہرا دیاں تیاں نے جنگل وچ چند ویکھ کے لکھیا کتاباں چ. کوئی آندا چند ویکھ کے سبزہ ویکھو, چند ویکھ کے سورہ انزلنا پڑھو, چند ویکھ کے قرآن ویکھو. بڑے جے مسائل لکھے نے. یہ وہ چند نے
جنہوں ویکھن تو بعد بی بی زینب نے ویر دے چہرے والے ویکھے. خدا دی قسم شبیر دے چہرے والوں بہن نے انج ویکھیا میرے مولا دے منہ چوں نکلیا انا للہ و انا الیہ. یہ استقبال محرم ہی بنتا ہے. میں آج استقبال محرم اس طرح کرنا کہ چونکہ محرم 2 دن باقی نے, یہ محرم تو پہلے دے دن نے, اس بی بی نو پرسا نہ دے لئیے جیڑی محرم تو پہلے اجڑ گئی. جدو محرم شروع ہونا ہے اساں تیاری پڑھنی ہے, پھر آمد کربلا پڑھنی ہے, پھر کسی دن حضرت حر دا واقعہ پڑھنا ہے, کسی دن حبیب ابن مظاہر دا پڑھنا ہے نا, کسی دن شہزادہ قاسم, کسی دن علی اصغر, کسی دن علی اکبر علیہ السلام, کسی دن حضرت عباس دا علم پڑھتا ہے, جناب امام حسین دی شبیہ دا ذکر کرنا ہے. میں سوچنا وہ بی بی رہ نہ جائے, انہیں کی رہنا ہے, اسا ہی رہ نہ جائیے اس بی بی نو راضی کرن تو. مت وہ بی بی یہ نہ سوچے میں تے سارے تو پہلے اجڑی سا. کوئی یاد آئی جی بی بی جڑی محرم تو پہلے اجڑ گئی؟ صدقے جاواں واہ کدی لمبیاں جوانیاں مانے, کدی کسے غم غم زدہ نہ ہوئے. حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ یہ وہ بی بی ہے جڑی ساریاں بھیناں تو پہلے اجڑی ہے. 4 پتر ہون نا بی بی دے, ایک قتل ہو جائے تو 3 پتر انہوں باہماں تو پھڑ کے قبرستان کھڑ دینے, ایک ایک قدم تے پانی پہ آندے نے, تے روندی نو چپ کرا کے 3 پتر آندے نے اماں میں ہے وانا, ادھر آندا اماں میں ہے وانا, چھوٹا گیا کہ آندا اماں میں ہے وانا. میں حیران ہو گیا, ایک پتر قتل ہوئے 3 دواروں تسلیاں دیندے نے, بی بی رقیہ تیری جتی تو بیٹیاں دے پردے واراں 6 پتر دے کے کدی اوس بازار کدی اوس دربار. تواڈی ہائے دی آواز میرے تک آ گئی ہے جی. آنسو نال استقبال کرنا سی میرا آ گیا, تہاڈا بھی تقریباً آ گیا. جڑا نہیں آیا میں دعوت دین لگا اس آنسو نو. سب تو پہلا میری سین اجڑی ہے رقیہ بنت علی. 6 بیٹے شہید, 2 بیٹیاں شہیدہ, ایک شوہر شہید, سر زخمی, 2 اے دے کوفے دے شہر چ دریا دے کنارے تے قتل ہوئے. جلدی بولو ہن 2 سنو. 2 شام غریباں گھوڑیاں دیاں سماں تھلے آئے نے, تے 2 شام غریباں دی اندھیری چ بچھڑے نے, جنہاں نو لبدی ہے صدقے جاواں لبدی ماں قبر چ ٹر گئی ہے تے پتر نہیں ملے. قبر تے کیوں لے اوندے نے ماں نو بار بار بندے؟ وہ اندر اتنے بہ کے پتر نال گلاں کر لا تینوں تسلی ہو جائے. میں قبلہ عید تو 1 دن پہلا ماں ایک قبر تے بیٹھی ویکھی ہے, پتر نہیں جی پہ گلاں کرتی سی جی میں کول بیٹھا, قبر تے ہاتھ رکھ کے پی آندی سی توں گھر نہیں آنا. بڑی بڑی دوروں لوکاں دے پتر آ گئے نے صدقے جاواں. میرا سونا تیرے تو بغیر گھر خالی ہے. ماں نو لوکی قبر تے باندھے نے تاکہ تسلی آ جائے, جدے جیوندے گواچ جان اور رات نو دروازہ بند نہیں کرتی, جتھے رش ویندی ہے اتھے دھیان کر دی ہے متے رل دے میرے ایتھے آ گئے ہون. ذرا دل قابو کرو. شام دے رستے وچ ایک منڈی آ گئی جتھے بچے تے جانور وکدے سن. اس منڈی نو دوروں ویکھ کے بی بی رقیہ نے حضرت سجاد دے اوتے جھک کے آکھیا وکن والیاں بالاں دا دھیان رکھی متے میرے رول دے کسے منڈی وچ وکن آ گئے ہون. صدقے جا اس بی بی نو پرسا دئیے جی ایک جملے شام غریباں نو جان دے. آخری جملہ شام غریباں آنسو ہی آنا سی آ گیا. دعا کرنی ہے یا ماتم کرنا؟ دعا ہے یا ماتم ہے؟ دعا ہے کہ ماتم ہے؟ دعا میں کر دینا. آنسو دجا آ گیا تو میں کر دینا, لمبی نہیں. شام غریباں دے اندھیرے وچ سیداں دے بچے چپ کر کے بیٹھے سن. کنے ہائے کیتی جتھے سارا دن قتل ہوئے ہون, دیگر ویلے اس گھر نو اگ لگ جائے. ماواں دے بچیاں دے سامنے ماواں دے سراں چ نیزے وجن, ماواں دے سراں چ خون وگدا ہوئے, چادراں کوئی لے گیا ہوئے, جڑی اگلی رات آندی ہے بچے چپ کر دے نے. بولو یار بولو. نہیں میں کیا کیا میں کہ شام غریباں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے پیر وچ بچے چپ کر کے بیٹھے سن. پوچھدے کیوں نہیں مینوں جتھے اتنا ظلم ہویا ہوئے بچے تے روڈ چپ ہی نہیں کرتے, چپ کیوں بیٹھے سن؟ ایک محقق نے قلم توڑ دیتا ہے. وہ آندہ دنیا جہان میں ایسا نہیں ہوتا جو کربلا میں ہوا. کیوں؟ فرماتے ہیں جہاں ایسا ظلم ہو وہاں بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور جاتی ہیں.
لیکن شام غریباں بچے چپ بیٹھے تھے، کیوں؟ جملہ دل سنبھال کے سننا۔ وہ فرماتے ہیں عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ روندا ہوئے جنہوں کسے دے آن دی امید ہوئے۔ اس چپ وچ بی بی رقیہ دی کوک نکلی، ہائے میرے اللہ۔ بی بی پاک زمین تے تلوار رکھ کے پیرے آڑی دووے باواں پہن دے گل چھپا کے فرمایا میرے باپ کی بیٹی، یہ پنجابی ترجمہ کرا میرے پیو دی ہتیے۔ بی بی فرماندے نے کسے نہیں ہوں آونا تے کسے درد نہیں ہوں ونڈانا، جڑا دکھ دا اظہار کرنا ہی میرے نال کر۔ دووے باواں گل چ اونے پائیاں نے جڑی شام غریباں حضرت کبریٰ نو گل چ باواں نہیں سی پان دیندی۔ میں پیانا دووے باواں بی بی رقیہ دے گل چ صدقے جاواں اونے پائیاں نے۔ پرانے بندے بیٹھے ہو جڑی شام غریباں حضرت کبریٰ دے ہاتھ پڑھ کے آندی سی، ایتھے کھلو کے رو لے میرے گل چ باواں نہ پائیں۔ حضرت بی بی کبریٰ نے فرمایا اماں میرا دل کردہ میں اچھی رواں تے تیرے گل لگ کے رواں، تو مینوں گل کیوں نہیں لگن دیندی؟ رو کے بی بی پاک نے فرمایا کبریٰ مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائیں، میں بڑی اوکھی ہوں، کدی نہ رو کسے گام وچ۔ حضرت کبریٰ فرماندیاں نے میں اماں نو پوچھیا اماں مینوں وکھا تینوں ایتھے کی ہویا ہے؟ میں پوچھیا بی بی آندی آ کے ویکھ لے۔ میں اماں دے پیچھے آ کے کھلوتی تے وال مبارک تھوڑے جے ہٹائے تے رات دے تھوڑے تھوڑے اندھیرے وچ میں غور نال ویکھیا تے میری پھپھی اماں دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی۔ تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں تہاڈی گردن تے کی ہویا ہے؟ تے میری پھپھی مینوں آکھیا تیرے ویر نو مارن آئے سا، جنہ دے ہاتھاں وچ لاٹھیاں سن، کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا، مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں، مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں، مینوں ماریا ہی میرے نانے دے نام نہاد امتیاں۔ اس بی بی نے بی بی رقیہ دے گل چ باواں پائیاں تے 3 سوال کیتے۔ فرمایا رقیہ مینوں بول کے دس تیری ہائے مینوں کھا گئی ہے، سارا دن دیاں لاشاں ویکھ کے میں انج نہیں تھکی جویں تیری ہائے تو تھکیاں، سب تو پہلا تو اجڑی ہیں، سب تو زیادہ تو اجڑی ہیں، 6 پتر تے 1 شوہر تے پھر میرے گل نہ لگ جا، منہ لا کے مقدس چہرہ۔ تے بی بی نے فرمایا جڑے کوفے قتل ہوئے نے وہ پتر یاد آؤندے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ جڑے شام غریباں کوڑیاں دیاں سوماں تھلے؟ فرمایا نہیں۔ جڑے گواچ گئے نے گم ہو گئے تے لبے نہیں او؟ فرمایا نہیں۔ آخری جملہ ہے تے بی بی فرماندی ہے تیری ہائے کیوں نکلی ہے؟ رو کے بی بی فرماندی ہے مینوں تیرے ویر دے خون دی قسم مینوں سارے پتر بھول گئے نہیں، مینوں تی نہیں لبدی۔ واہ پنڈ دادن خان دے عزادارو تے ماتمیوں، جدوں بی بی نے فرمایا نا میری آتکا میرے کول کوئی نہیں، بی بی فرمایا اٹھو میریاں بھیناں، آتکا نوں لبھیے جنگل وچوں، اگے فضا لگ گئی زمین تے بہ کے، پیچھے حیدر قرار دیا نوہاں تے تھیاں ٹر پئیاں تے حضرت فضا ریت وچ ہتھ مارنے شروع کیتے کہ کدھروں آتکا بنت مسلم مل جائے۔ 15 قدم دور جا کے نوجوانوں ریت دا ٹبا تھوڑا جہا اچا ہویا، 15 بندیاں دی ہائے میرے تک پہنچی، انہاں دی اور پہنچ گئی۔ میں دعا کرن لگا، ٹبے نو ہتھ مار کے ریت دے وچ ہتھ کیتے، ضعیفہ سی، روندی پئی سی، نظر کمزور سی، لیکن پرانی نوکرہ سی اس کر دی، پرانی کنیز سی، ہاتھ مار کے کہنے لگی علی دی ہتیاں آ جاؤ، آتکا لب گئی۔ لیکن ایک مہربانی کرنا، اچھی نہ رونا، آتکا ستی ہے، ستا بچہ جلدی جاگ جائے تو پھر بے آرام ہو جاتا ہے۔ حضرت علی دی ہتیاں قبلہ دوالے آ کے انج بیٹھیاں جویں جنازے دے دوالے بیٹھا جاتا ہے۔ سرانے والے پاسے بی بی رقیہ بیٹھی تے غور نال ویکھ کے فرماندی ہے اماں فضا تو آندی سا چپ کر کے آؤ میری دھی ستی ہے؟ فرمایا جی بی بی جی میں تے ویکھیا جویں ستے نے، تسی دسو۔ فرمایا اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگے پھر منوں کیوں آندے تو سچی ہے؟ فرمایا اس واسطے، آخری جملہ ہے، تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، کوڑیاں دے سماں دے نشان نہیں ویکھے، ہے میری اوویں دنیا تو گئی آ جویں قاسم دنیا چھڈی۔ 3 باری آمین آکھو۔ بیماراں دی شفا واسطے، مرحومین دی بخشش واسطے، بے روزگار دے روزگار واسطے، بے گھر دے گھر واسطے، بے مکان دے مکان واسطے، بے اولاد دی اولاد واسطے، بیرون ملک بچیاں واسطے، آئندہ محرم دے امن واسطے،
تے کرونا وائرس تے دور ہونے واسطے، یہ مریضاں نو شفا واسطے، باہر میں دے ظہور واسطے، برکت واسطے قرآن کھولنا، روز دعاواں کرنے ہاں، سندا نہیں، سندا ضرور ہے، مندا نہیں، سمیع بھی ہے تے بصیر بھی، سنی انسنی کر دیندا، سندا ہے۔ میں وچ او لوگ پان لگا جڑے او دی نہیں موڑتے، او انہاں دی نہیں موڑدا، اسی روز او دی موڑنے ہاں، ساڈی موڑ دیندا۔ میں ترلا لین لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے ہاں، تیرے کولوں مدد منگنے ہاں، انہاں دے کہن تے منگنے ہاں جنہاں ساڈی مدد کیتی ہے، سانو توں لبھا ہے، تیری بارگاہ چ حاضر ہاں، گناہگار بندے ہاں، ساڈے نال ضد نہ کر، اللہ نو کہنا ساڈے نال ضد نہ کر، اسی تیرے ضد دے قابل نہیں، اسی تیری نہیں مندے، تو ساڈی نہ منے گا تو ساڈا کوئی آسرا نہیں۔ ہاں البتہ جے تو مننا ہے، میں کچھ لوگاں نو وچ پانا، میں امید ہی نہیں کر سکتا مرن تک کہ تو واپس موڑ دے میں، ایسے لوگاں نو وچ پان لگا، اسی تے گناہگار ہاں، ترے واسطے دین لگا، تساں ترے واری آمین آکھنا، ایک منٹ چ دعا مک جاندی ہے، گناہاں دی معافی واسطے تے دعاواں دی قبولیت واسطے، دل نال میرے نال رلو تو میں انہوں آکھاں یا اللہ تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطے۔ لو جی مینوں آمین دی امید سی تے ہائے پہلے نکل گئی ہے، دعاواں ضرور قبول ہون گیا جی انشاءاللہ۔ طارق جمیل صاحب دیوبندی نے، وہ فرماندے نے رو کے دعا کریے تے اللہ ترس کردا، میرے 8ویں امام فرماندے نے تار اکھاں نال دعا کریے تے جلدی قبول کر۔ میں اکھ خشک ہون تو پہلا التجا پیا کرنا، میرے نال رلو، پہلا واسطہ میں دیتا باب الحوائی دا، خالقہ اکبر دی جوانی دی میں گل نہیں کردا، قاسم دی جوانی دی گل نہیں کردا، میں حضرت عباس دی جوانی دی گل نہیں کردا، شام دیاں بازاراں وچ علی اصغر نے منوا لیا، میں کسے نو کچھ نہیں آکھیا، تینوں اس معصوم دے آخری ساہ دا واسطہ سڑیاں دعاواں قبول فرما، آمین۔ دوسری دعا حضرت سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ صدقے جاواں، جدوں فرماتے سن بابا اکھ کھول کے ویکھ میں 4 سالاں وچ ضعیف ہو گئی، ساڈے گناہ معاف فرما، سڑیاں دعاواں قبول فرما۔ آخری التجا ہے، واسطہ او دین لگا، عرش تریڑ کھا جائے، واسطہ ٹکرائے تھے او دا دریائے رحمت تو گیا نہیں آ جائے، خالقہ ادوں اگے میرے کو کیڑا واسطہ تینوں دیاں، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بہ بہ کے ٹرن دا واسطہ، ساڈے گناہ معاف فرما، سڑیاں دلی دعاواں قبول فرما، بانیان دے رزق خیر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔